اور میں تم سے نہ تو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی، اور اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ کہا، اسے تو بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے عاجز تو نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں بنائی ہیں؟ کہہ دیجئے، اگر یہ باتیں میں نے بنائی ہیں تو میں اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوں، اور جس جرم کے تم مرتکب ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بنائے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات ہی نہ کریں، کیونکہ وہ ضرور ڈوبنے والے ہیں۔ اور وہ نوح کشتی بنانے لگے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے دو دو کشتی پر سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔